میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے، تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ، نام ذہن میں نہیں ہے ان کا، انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا، طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کھانا نہیں ہے، مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے، اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج، اللہ ہی کھلائے گا، روحانی طور پر کھلائے گا۔ بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے، چلے آتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح گئے ہیں، اماں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، رونے لگے۔ اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس میں زیادہ مزہ تھا، اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہو؟ ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے، اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے۔ جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا، کنواروں کو کیا ہے، ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس۔ جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے۔ تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے۔ ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا۔ تو اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل، اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا، نہ یہ نسل روک رہا ہے، نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے۔ اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا، کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے، تنگ کر دیا صبر کرے، بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں۔ لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں، اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ، نقد فائدہ ملے گا، دل کا سکون، اطمینان، غربت میں بھی سکون، شکر کی توفیق ملے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں۔ یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا۔ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی، لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو، لیکن اللہ نے پورا گھر، وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے، یار 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں، اب کیا کرے گا بنا کے؟ بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، نکل لے، پتلی گلی آنے والی ہے، پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے جو نکالیں گے، نکل۔ 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار؟ ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، مر گیا، اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں نہیں دیے تو بولو یار جی ہم بھی تو کسی کے بچے تھے، جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی، ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح، چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں، اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی، بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ۔ چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے، بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار، اب ہو گئی سیٹنگ کیا کر۔ ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا، ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی، لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی، یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان؟ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا
فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی. کیا مطلب؟ آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے. اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا, ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام